بالکمال سرمدن ابدا لا يزال حامدا حمدا محمودا معصوما عصما بحسن عن نسبة الخيال غائدا أحدا بلا جد وعدد ومدد وسدد ونسب وحسب وبسم ونسم لا يزال نشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة وبحسبة وبنسبة وبحسبة الكمال وحده انفرادا بالأبد أزلا وأبدا وسرمدا دواما دياما قياما إماما بالإذعان بوحدة كاملة بحجة ساطعة بمرائل البيان أحدا وصمدا منزه مهلا مكمى منزه مبرى محلى عن الزوال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مريك له ولا مثيل له ولا نزو له ولا فكر له ولا فكر له ولا أقر له ولا إقر له ولا فقر له ولا جسر له ولا فزر له ولا نزر له ولا فدر له ولا فتك له على الأمد ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحدة السبحان ووحدة الرحمن ووحدة الإعلان ووحدة الإتقان ووحدة الإذعان وحدة الإيمان ووحدة الإعلان ووحدة البيان ووحدة القرآن بعزة الرحمن بتطورات القدرة الحسبة الأسوة الأروة الأمدة الجمدة النسبة عن البيان ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا مدد بلا عدد بلا نسب بلا ولد بلا بلد بلا جسد بلا عدد من كل عدد من كل نسب من كل ولد من كل عيب
من كل ريب من كل هيس من كل بيس من كل تحس ونحس من كل شذر مزر من كل نذر أثر من كل عذر فكر من كل عيب طيب من كل بطال وتبال من كل زمان ومكان من كل ولد وجدد وجلد وجسد ومدد وعدد ونسب بالعدد ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مصاغر له ولا مجاور له ولا مقابر له ولا مناظر له ولا محمل له ولا مكمل له ولا منسم له ولا مجرم له ولا جرم جريم أجرام جرام مجروم أجروم له ولا همق له ولا نزب له ولا نزب له ولا وزر له ولا معادي له ولا مساوي له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مزامر له ولا معادي له ولا جد له ولا جد له ولا جهد له ولا شقة وشقة له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك به في ذاته أو يتودد إليه أو يتحبب إليه أو يتنور إليه بوسيلة بهزيمة بحوالة وبقيلة وبقولة وجمالة وجلال أو يستعبد أو يستمد أو يتنور بإبخال وبتجمل الجمال وبتنور الكمال أو يتعصب إلى غيره من آيات وعادات عبادات نيازات سخاوات تلاوات إطاعات وهدة وجدة وجهدة ومشقة ومنقبة ومعدلة ومملكة ومقدرة ومقدرة ومجرمة ومنظمة أو يتنور إلى قبر أو هجر أو شجر سواء كان نبيا أو وليا أو تقيا أو جليا خفيا ونفيا ورضيا هديا تقيا جليا جليا ووليا رفيا وبقيا وبديا وسريا وعقيا ومزيا أو حبيبا وطبيبا وجليبا وحبيبا ورزيبا ورقيبا وحسيبا ووسيبا وقصيبا ونجيبا وعجيب الحاشيتين من الدارين والقالين أو يتنور إلى غيره بفكر الخيال وبنظر العقيدة من المنان أو نشهد أو يشهد بتطورات مخلوق أو بتنورات غيره تعالى أو يتعدد أو يتوحد أو يتعشق أو يتحبب إلى غير من ملك وفلك ونظم وإثم ذا نسب ذا كسب ذا حب ذا حب ذا تب ذا علم ذا علم ذا حكم ذا حكم ذا أمر ذا أمر ذا مامن ذا أذن ذا إذن ذا سمع ذا بصر أو يتوكل إلى غيره من الله فعليه الخسران والوبال على المرام خلاصة وقيادة وإبادة ونيازة نشهد أن سيدنا ومخدومنا وإمامنا إمام أئمتنا إمام عباداتنا إطاعاتنا رياضاتنا سخاواتنا تلاواتنا معصوما وملزوما ومركوزا ومقسوما وملزوما ومربودا وأنجوما ووصولا ووصولا وقبولا ورسولا إلى البيان أحمد الأنبياء محمدا محمودا في الخلق عند الله منصوما مبلغا دائما إلى الله داعيا وراكيا وعابدا وأعبدا وأنذرا وأنذرا ورفيقا وأرفقا حبيبا وأحب الخلق
الخلق أمد الخلق وأجمل الخلق وأقدر الخلق وأبدر الخلق أنصر الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق وأمتن الخلق وأكمل الخلق أهبط الخلق وآمر الخلق وآمر الخلق وآذن الخلق أحسن الخلق وأسخى الخلق وقدوة الخلق وجمدة وندوة وأسوة وأروة أمدة أسوة أروة وسقى إلى نهاية الهدبة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا ثم صعد وذهب ونزل وبدل إلى عذبة البراء كشف الدجى بليلة المعراج سيدا ومسيدا ومسيودا ومصودا وأنزودا ونزولا وإن موزجا بمملكة ربنا بسيد رب العالمين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على هدينا محمد رزقنا محمد أجملنا محمد أكملنا محمد أنورنا محمد أظهرنا محمد صل على محمد حبيبنا محمد أحبنا محمد رفيقنا محمد وأرفقنا محمد جديرنا محمد وأجدرنا محمد رفيعنا محمد وأرفعنا محمد جميلنا محمد وأجملنا محمد حسيننا محمد وأحسننا محمد عظيمنا محمد وأعظمنا محمد صل على كهيلنا محمد وأكهلنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. محترم سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، محبوب دوستوں، محض مخلص مسلم موحد ساتھیوں، السلام علیکم. اللہ رب العزت کا بے شمار بار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات تقدس و تعالی نے اپنی ہی عنایت اور توفیق کے پیش نظر مجھے اور آپ کو کچھ عرصہ کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ بہت بڑے تکلف، تجہد اور بیزاری کے ساتھ درخواست ہے ذات ذوالجلال کے دربار لاجزال میں کہ وہ ذات لا عیب بے عیب اپنے ہی فضل و کرم کے ساتھ، اپنی ہی عنایت، انوست، عطوفت، اپنی ہی بے نیازی کے ترشحات تموج عنایت یزدانی سبحانی ربانی کے پیش نظر صحیح صحیح، فصیح فصیح، وجیح وجیح، رفیع رفیع کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی،
پھر مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ساتھیوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پنجابی میں اپنی بولی میں کچھ کہوں، مگر بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹوٹا پھوٹا اردو ہی ہو جانا چاہیے، کسی کی دل شکنی کرنا ویسے ہی صحیح نہیں، ٹھیک نہیں، اس لیے کچھ اردو اور کچھ اردو ملا جلا پروگرام رہے گا انشاءاللہ۔ پنجابی بھی آئے گی، وہ کھچڑی بہرحال کھچڑی بن جائے گی۔ زیادہ دیر آپ کی مغز خوری کرنے کی نہ میرے اندر سخت ہے، نہ اتنا وقت ہے، نہ علم کی اتنی وسعت ہے، نہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ رقت و رقت ہے، نہ شوق ایمان کی وہ غلظت و شدت ہے، نہ زندگی کی فرصت کی وہ مدت ہے، قیامت آنے کی کوئی بڑی لمبی چوڑی نہ باقی عدت ہے۔ بہرحال جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ چیز ہے کہ خوشی وہ ہونی چاہیے جس خوشی کے آنے کے بعد کوئی غمی نہ آ سکے، عزت وہ ہونی چاہیے جس کے بعد ذلت نہ آ سکے۔ اس دنیا جہان کے اندر بڑی بڑی عجیب قسم کی خوشیاں اور عیدیں انسانوں کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ایک خوشی تو آج کی رات کے اندر بھی یہ نصیب ہو رہی ہے کہ ہر چیز مقدس، ہر لمحہ اور لحظہ مقدس، ہر حرکت مقدس، ہر حسبت مقدس، ہر صنعت و حرفت مقدس، ہر لب کشائی مقدس، زمان کا، جہان کا، مکان کا ایک ایک ذرہ، حبہ، ٹکڑا، دانہ تک مقدس۔ پھر یہ رات بھی مقدس، اس رات کے اندر قرآن مقدس کے ختم کی بارات بھی مقدس، مہینے کی یہ بھرمار بھی مقدس۔ بہرحال ایک مقام تو آج کی رات خوشی کا حاصل ہو رہا ہے۔ ایک وہ خوشی تھی جس کی نسبت کوئی خوشی اس کائنات کے اندر پھر کسی قوم کو، کسی جماعت کو نصیب نہیں ہو سکی۔ جس رات کے اندر نزول قرآن ہوا، جس رات کے اندر محمد جوان ہوا، جس رات کے اندر ملاپ رحمان ہوا، جس رات کے اندر طلاقی بین الرحمان و ضبط محمد عبد الرحمان ہوا۔ بہرحال کئی راتیں اور کئی دن، شب و روز، لیل و نہار، رات دن ایسے بیتتے چلے آئے، گزرتے چلے آئے، اب بھی گزر رہے ہیں، گزرتے رہیں گے، گزرتے چلے جائیں گے۔ ہزار ہاں، لکھوں ہاں، کروڑ ہاں خوشیاں آتی بھی رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں، اور پھر گزرتی بھی رہی ہے، آتی بھی رہیں گی۔ مگر دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جو خوشی بھی آتی ہے اس کے بعد غمی ضرور آتی ہے۔ خوشی ایسی ہونی چاہیے جس کے بعد غمی کا نام و نشان نہ ہو۔ یہاں دنیا میں عزت اور وقار بڑھتے چلے آ رہے ہیں، دولت کا وقار ہے، علم کا وقار ہے، امامت کا، خطابت کا، انعامت کا، نعامت کا، سخاوت کا، تلاوت کا، شجاعت کا، حدت کا، محنت کا، مشقت کا، جلوت کا، خلوت کا، حلوت کا، خلوت کا، ہر قسم کے انداز آپ ٹٹولے تو نہایت اعلیٰ درجے کے کمالات بھی حاصل ہو رہے ہیں، خوشیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں، عزت کے تم تراک بھی آ رہے ہیں، عزت کے جمجمے اور دمدمے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے بلبلے اور خلخلے بھی دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ مگر بھائیو، یہاں دنیا میں جس قسم کی عزت بھی آتی ہے اس کے بعد ذلت ضرور آتی ہے۔ اللہ پاک کے دربار مقدس میں درخواست یہ ہے کہ عزت وہ نصیب ہو جس کے بعد ذلت کا نام و نشان نہ رہے، خوشی وہ نصیب ہو جس کے بعد غمی نہ آئے، عید وہ نصیب ہو جس کے بعد وعید نہ آئے۔ دنیا کے اندر جو لذت آپ پاتی ہے اس لذت کے بعد بے لذتی، بے چسی، بے رونقی، سب کچھ دنیا کے اندر جو خوشی بھی حاصل ہوتی اس کے بعد غمی ضرور۔
دنیا کا تو قانون یہی ہے کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. کوئی انسان ہونے کی حیثیت سے اگر تمہیں یہ کہے کہ مجھے آج تک کبھی غم نہیں لاحق ہوا تو اسے بے فرق ہو کے جواب دے دے کہ تو پھر بندے کا بچہ نہیں ہے، آدم کی نسل سے نہیں ہے، کسی اور نسل سے. جہاں بندے کا پتر ہے وہ غم ضرور آتا ہے، ہوئے انسان کے غم کو دور ہوئے کبھی ہو نہیں سکتا. دری دنیا کسے بے غم نہ باش. ہر کمالے راہ سوال، ہر سوالے راہ کمال. بہرحال قرآن مقدس کا یہ سبق آج کا جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا بہت بڑا عمدہ ترین ذریعہ نجات سمجھتے ہیں ہم، اللہ رب العزت سے قبول فرمائے. وہ ایسی خوشی کی نشاندہی کرنا مقصود ہے جس خوشی کے بعد غمی نہ آئے، اور خوشی بھی ایسی ہو. یہاں خوشی کی اطلاع اور خبر دینے والے کبھی پیر ہوتے ہیں، کبھی مرشد ہوتے ہیں، کبھی استاد ہوتے ہیں، کبھی پڑوسی ہوتے ہیں، کبھی دوست ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی ماں باپ ہوتے ہیں، کبھی استاد محلے مرشد ہوتے ہیں، کبھی اللہ کا پیغمبر ہوا، اللہ کا ولی ہوا، کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ. خوشی ایسی جس خوشی کی اطلاع اور جس کا مجدہ خود رب العالمین سنائے اور فرمائے کہ اے بندے آج تجھے ایسی خوشی حاصل ہوئی ہے جس کے بعد تجھے کسی قسم کا کوئی غم، کوئی رنج، کوئی الم، کوئی تم، کوئی ہم، کوئی سب تیرے لپیٹ میں نہیں آئے. وہ خوشی جس خوشی کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ دن جس دن کی آمد ہے، کون سا دن آئے گا؟ لا یخزی اللہ النبی، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو کسی قسم کی شرمساری نہیں دیں گے. اللہ کا پیغمبر کسی قسم کا غم ان پہ نہیں آئے گا، کوئی ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی، کوئی شرمساری نہیں آئے گی. ہر قسم کی ندامت، ہر قسم کی شرمساری سے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو محفوظ فرما لیں گے. قیامت کا دن یوں تو بڑی ہولناکی کا دن ہوگا، بڑے دڑکے کا دن ہوگا، بڑے دھچکے کا دن ہوگا، بڑے بدکے اور دبکے کا دن ہوگا، بڑے جھپیڑے اور پھڑنے کا دن ہوگا، بڑی شوکت و طاقت اور دل کا دن ہوگا، بہت بڑے کھٹکے کا دن ہوگا، بہت بڑی بربادی کا دن ہوگا. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے لیے وہ 50,000 سال کے دن کی ایک ایک گھڑی میری کی میری خوشیوں کے سامان لاتی رہے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں گھڑی وہ ہونی چاہیے جس گھڑی کے اندر خوشی نصیب ہو، اس کے بعد جو بھی ساتھ آئے، جو بھی گھڑی آئے، وہ خوشیوں کے بادل ساتھ لے کے آئے، کمی کا نام و نشان نہ ہو. لا یخزی اللہ النبی، وہ دن ضرور آ کے رہے گا جس دن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے نزدیک ندامت نہیں بھٹکے گی، شرمساری نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی دکھ نہیں آئے گا، کسی قسم کی ندامت، کسی قسم کا کوئی غم، کسی قسم کا کوئی فتور، کسی قسم کا کوئی غرور، کسی قسم کی شرمساری بالکل اللہ کے پاک پیغمبر کے نزدیک نہیں آئے گی. جب شرمساری بے خوبل سے اکھیڑ دی جائے گی تو سوائے خوشی کے اور کچھ بھی پاس نہ ہوگا. محمد رسول اللہ. دنیا کے اندر خوشیاں بھی آتی رہی ہیں رسول مکرم کو، مگر خوشی کے بعد غمی بھی ضرور آتی رہی. کوئی خوشی ایسی نہیں دیکھی اللہ کے پاک پیغمبر نے جس کے بعد کوئی غم نہ آیا. قیامت والا دن ہی ایسا
دن ہے جس دل کے اندر محمد رسول اللہ کے لیے نیا خوشی ہی خوشی کا پیغام ہوگا. غمی اور ندامت، شرمساری اور ذلت و خواری سے بالکل بال بال دور رکھ لیا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ تو کوئی کمال نہیں، اللہ جو ہوا، اللہ کا پاک پیغمبر جو ہوا، خدا بند قدوس نے اپنے پیغمبر کریم کو تو شرمساری سے بچانا ہی ہے. بات تو بات چل رہی ہے امت محمد رسول اللہ کی کہ ان کو کون سا وقت خوشی کا حاصل ہو جس خوشی کے بعد بالکل غمی کا نام و نشان بھی نہ ہے. اللہ اللہ. دنیا کے اندر دیکھیں آپ، کوئی اپنی پارٹی پہ خوش ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب قیامت میں جائیں گے نا اللہ کے دربار میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، ہماری پارٹی اتنی دھڑے والی ہے، اتنے دھڑنے والی. خدا اپنے قدوس سمجھ کے چلو تمہارا حساب کتاب کوئی نہیں، چلو سیدھے کہاں بھائی چلو بیٹھ میں ہماری پارٹی بڑی مضبوط ہے. کسی آدمی کو اپنے پیر پہ ناز ہے اور خوشی ہے کہ ہم ایسے غریبوں کو جو پیر صاحب حاصل ہوئے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ پیروں کا دشمن ہے، ہمارے پیر بھی ہیں. دیکھو سیمپل نمونے کے طور پر میں نے 5 ساتھ ہی رکھا ہوا ہے پیر صاحب کو. اللہ اللہ. ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا پیر صاحب، وہ اتنے بڑے پہنچے ہوئے رکھے، پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم سے بالقیامت کے حساب و کتاب خوشیاں ہی خوشیاں ہو. کوئی کہتا ہے میں چونکہ ہوں نا فلاں وہ لولیا والے دربار میں رہنے والے حضرت صاحب کا مرید، ہمارے خواجہ خواجان جو تھے نا وہ خواجگان چشت، کوئی سور وردی ہے تو ناچتے ہے، چشتی ہے تو ناچتے ہے، اور کوئی قادری ہے، نقش بندی ہے تو ناچتے ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی چکرانوی ہے، کوئی میاں مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، مالکی ہے. جو شخص جہاں جہاں کھڑا یہ بے حیائی کرو گے تو تب آ کے میں آپ صحیح دنیا کے اندر ظلم و ستم دور کروں گا. وہ بھی مطلب کائنات کے اندر جو شخص بھی ہے وہ کسی نہ کسی سہارے سے زندگی گزار رہا. اللہ اللہ. اور تمام کے بعد آخری سہارا ہر چھوٹے بڑے کو یہ کہ خدا کی رحمت جو ہے نا وہ ہمیں خواہ بخش دے. ایک آدمی سے آپ کہے نا کہ میاں نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، فلاں کرو فلاں، وہ کہتے ہیں میاں ہم تو گناہگار ہیں، پلیت ہیں، چوٹی تو لا کے سر توڑی، اتوں لا کے پیر کی چیچی چھگڑی توڑی، بس اصل کیا نا سکنا تو رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے ہم نا امید. تم جو ملا بلوانے والا خواہ مخواہ تم جھپیڑے چڑھایا کرتے ہو، بات تو جا کے ختم ہوتی ہے خدا کی رحمت سے. اللہ پاک نے اپنی رحمت کا قانون بھی بتلا دیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت کوئی اندھا کھاتا نہیں ہے کہ جو بھی اچکا بے حیا دوڑتا ہوا چلا ہے مجھے خدا کی رحمت اپنے سارے سے بچا لے گی. میری رحمت کا بھی کوئی قانون ہے، کوئی حد بندی ہے. اتنا اندھا کھاتا میں نے نہیں رکھا ہوا کہ دنیا کے اندر تم نے بنا لیا ہے. ایک مثال سن لو قرآن مقدس سے خدا بندے قدوس کی رحمت کی. اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک تمہارے وجود کے اندر میری مرضی کے مطابق حرکت پیدا نہیں ہوگی کبھی تمہاری زندگی کے مرحلے میں برکت نازل نہیں ہوگی. میری رحمت تب پاتی ہے جب تمہارے دل کے اندر تمہارے وجود کے اندر وہ حرکت پیدا ہو جس حرکت سے میں بھی سواد کروں، میرا محمد رسول اللہ بھی سواد کروں. اللہ ایک مثال سنی. یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جاؤ 30-35 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو گم ہوئے. اب بنیامین کی باری آتی ہے، وہ کہتے ہیں جاؤ بنیامین کو واپس لاؤ، اور وہاں کا بادشاہ جو ہے شاہ مصر اس سے میری کوئی درخواست پیش کر دینا کہ ہمارا باپ اتنا دور ہے، فلاں ہے فلاں ہے. جب جانے لگتے ہیں جاتے ہیں دور چلے جاتے ہیں، پیچھے سے بلا کے کہتے ہیں، آواز مارتے ہیں یا بنی، اے میرے بچے، او میرے پیارے بیٹے، جی ابا جی، جاؤ جاؤ جدھر جا رہے ہو، جا تو رہے ہو بنیامین کو واپس لانے کے لیے، غلہ لانے کے لیے، بنیامین کو واپس لانے کے لیے.
مگر ایک کام ضروری ہے، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ جادو کر رہے ہو مگر بنیامین کو واپس لانے کی بات میں تجویز کرنا، پہلے میرے گمشدہ لال کی تلاش میں لگ جانا۔ یوسف کی تلاش کرنا، ہو سکتا ہے کہیں تمہیں مل جائے۔ واپس مل کے کہتے ہیں ابا جی اب یوسف کا کہاں وہ چہرہ، کہاں یوسف کی زندگی، کہاں یوسف کے وہ رخسار، اتنا عرصہ بیت چکا ہے، خدا جانے ہوا کے اندر اس کے ذرے ذرے ہو گئے، جب تک لگتے تک سارا ہوتے دریتوں کے کھا دیا ہوگا، ابھی تک آپ کے دل میں تڑپ ہے تو یوسف علیہ السلام کی ہے، اب یوسف کا ملنا بھی محال ہے۔ ہم تو یہ اس فیصلے کرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں، یا تو یہ یوسف کرتے کرتے آپ کو کوئی مرد لاحق ہو جائے گی، او تکون من الہالکین، یا تو اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹھو گے، مر جاؤ گے، موت آ جائے گی۔ ہم جو بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اب یوسف کے ملنے کا کوئی امکان نہیں، یوسف کی بات چھوڑیے، جس کے ملنے کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا ہے ہم تو اسی کو واپس لانے کی کوشش کریں گے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا کام ہے فتحسسوا، تلاش کرنا تمہارا کام ہے، تلاش تو تم کرو، باقی رہ گئی بات امید مجھے کس پہ اللہ تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تلاش تم کرو، تم حرکت کرنا تمہارا کام ہے، برکت ڈالنا میرے اللہ کا کام ہے۔ لا روح اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جیو، مگر حرکت کرنے شرط ہے، پہلے تلاش کے لیے حرکت کرنا شرط ہے، جب حرکت وجود کے اندر آئے گی، اور حرکت بھی آئے گی پیغمبر کی رضا کے مطابق، یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے نا، حرکت کی ہو اپنے ساتھ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی مرضی کے مطابق، اور جب پیغمبر کی مرضی بن جائے، اللہ کی طرف سے انکار کا کوئی لفظ نہ آئے، تو پھر اللہ کی مرضی بھی ہو گئی۔ اللہ اور پیغمبر کی مرضی کے مطابق حرکت کرنے والا بندہ تو یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور جو خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق حرکت ہی نہیں اپنے دل کے اندر پیدا کرتا، وہ یہ منہ نہیں رکھتا کہ کہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ خدا کی رحمت کا امیدوار وہ ہوگا جو اپنے وجود کے اندر ایسی حرکت پیدا کرے کہ حرکت پہ خدا بھی راضی ہو اور خدا کا پیغمبر محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ بہرحال کوئی تو خدا کی رحمت پہ اتنا نچھاور ہو رہا ہے، زانی، عیاشی، لچے، بدماش، لٹیرے، ہنڈے، بے شعورے، ستورے، عقل کے کورے، بالکل گندے سرے کے، خدا کی بندگی کو بھی چیر پھاڑ کے کھانے والے، وہ بھی کہتے ہیں خدا کی رحمت کے سہارے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ سارے سہارے توڑ دیے ہیں۔ خدا رب العزت فرماتے ہیں نہ تو دل قیامت کے نبی کی صرف خالی محبت کے دعوے کرنے والا، نہ کسی پیر کے سہارے پہ آنے والا، نہ کسی دھڑے اور پارٹی کے سہارے پہ آنے والا، نہ کسی تعویذ اور جنتر منتر کے سہارے پہ آنے والا، نہ کسی جماعت کے سہارے پہ آنے والا، ایک سہارا ہوگا دل قیامت کے، جو سہارا آدمی کے دل کے اندر ہوگا، ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ خوشی کے بعد کبھی غمی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ وہ کون سی ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، وہ لوگ جن کا اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ نسبت اور رشتہ جڑ جائے گا، رشتہ بھی کسی چیز کا، آمنوا دنیا کے اندر تو اللہ پاک فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین آمنوا، وہاں بولو
قرآن میں یہاں آمنو ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہاں آمنو کیوں؟ یہاں رشتہ بتلانا مقصود نہیں، یہاں وہ احوال طبی اور طوائف طبیعہ بتلانے مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ کے کٹھے جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر نسبت کیسی ہے، شدت کیسی ہے، کرامت کیسی ہے، متانت کیسی ہے، حداقت کیسی ہے، سطانت کیسی ہے، اور علامت کیسی ہے، امامت کیسی ہے، نیامت کیسی ہے، سخاوت کیسی ہے، عبادت کیسی ہے، ریاضت کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، اعلان کیسا ہے، عنوان کیسے، آثار کیسے، اتوار کیسے، اخبار کیسے، انوار کیسے، اعلان کیسا، عنوان کیسا، حدت کیسی، جدت کیسی، حسابت کیسی، صباحت کیسی، ملاحت کیسی، یہاں وہ بتلانا مقصود ہے۔ اور دل قیامت کے کیونکہ محمد کے ساتھ رشتے کے بغیر خوشی حاصل ہو نہیں سکتی، اور رشتہ ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، بیٹے کا بھی ہوتا ہے، بیٹی کا بھی ہوتا ہے، بہن بھائی کا بھی ہوتا ہے، وہاں کوئی رشتہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ رشتہ ہوگا تو رشتہ ایمان کا، جس قوم کا محمد کے ساتھ ایمان کے اندر رشتہ پیدا ہو گیا اس کو ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ اس کے بعد غمی کا نام و نشان نہیں۔ باپ بیٹے کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، بہن بھائی کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، اور پیر و مرشد کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، پیغمبر اور امتی صرف خالی کھولی دعوے کے ساتھ بھی رشتہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں رشتہ بتلانا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ پاک صرف ماہو نہیں فرماتے آمنو ماہو، اور دوسرا لقمہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی کام کے اندر کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر میرے محمد کے کسی کام کے اندر کسی کا حصہ ہو سکتا ہے تو وہ ایمان والا کام ہے، اور تو کوئی مقام ایسا نہیں کہ میرے محمد کے ساتھ کوئی برابری کر سکے۔ محمد رسول اللہ کی امامت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی عنابت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی رسالت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کا عنوان ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی عزت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کا عزت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی عظمت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی قیادت ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی آل ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی ازواج ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی اصحاب ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی کتاب ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کا اعلان ہے تو بے مثال، محمد رسول اللہ کی خطابت ہے تو بے مثال، نیابت ہے تو بے مثال، عظمت ہے تو بے مثال، حدت ہے تو بے مثال، شرافت ہے تو بے مثال، ضعافت ہے تو بے مثال، امانت ہے تو بے مثال، اور کسی کام کے اندر بھی کسی کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر میرے ساتھ پیغمبر کے کسی مرحلے پہ کسی امتی کا حصہ ہو سکتا ہے تو وہ ایمان والی شرافت ہے، جس کا کرنٹ میرے محمد کے ساتھ ایمان کے اندر پیدا ہو گیا اس کو بھی دن قیامت کے ساتھ خوشی نصیب ہوگی، جس کے بعد غنی کا نام و نشان ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور دل قیامت کے یہ خوب بات واضح ہوگی، کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول، آئی نا وہی میت آئی نا آمنوا معہ والے، آمنوا سبیل کے قائم مقام آیا اور معہ کے قائم مقام میت آئی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس میں یہ بات کھل کے میدان میں سامنے آئے گی۔ ہر ظالم عیاش، ہر لٹیرا، ہر اچکا یہ بات ماننے پہ مجبور ہو جائے گا، ماننے کے بعد اعلان کرنے پہ بھی مجبور ہو جائے گا، اعلان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کے کھانے پہ بھی مجبور ہو جائے گا، جس کا نمونہ دنیا پہ بھی موجود ہے۔ اپنے آپ کو کاٹتا بھی جائے گا اور کہتا بھی جائے گا یا ہائے میری بدقسمتی، میں کبھی پیدا بھی نہ ہوا ہوتا، اے میری بدقسمتی، اتخذت مع الرسول سبیلا، مجھے تو اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت ضرور جوڑنا ضروری تھی۔ وہ نسبت کس طریق میں تھی؟ دو چیزیں، ایک تو مع، دوسرا سبیلا۔ ایمان کا راستہ بھی ہوتا اور ایمان کا راستہ بھی وہ ہوتا جو محمد رسول اللہ میت بھی ہو اور سبیلت بھی ہو۔ اللہ اللہ، ساری کی ساری خوشیاں اس ایک دل کے اندر سمٹ کے آئے گی، جس دن اللہ اللہ جو لوگ بیچارے ان پھول پھلیوں کے اندر ہیں کہ جی ہماری جماعت، ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا ایک دفعہ کہہ دینا اوپر ہاتھ اٹھا، خدا کے دوسروں کی بات نہیں ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں یہ دنیا کی بات ہے، جب قیامت ہوگی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، بڑے سے لے
کر چھوٹے تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک، پیغمبر سے لے کر امتی تک، امتی سے لے کر پیغمبر تک، حتیٰ کہ جو بھی دن قیامت کے آئے گا میرے دربار میں، پتہ ہے تمہیں کس حال میں آئے گا؟ اللہ من فی السماوات والارض عبدا کل من فی السماوات والارض، کل جو بھی ہے آسمان کے اندر یا زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان، کل من فی السماوات والارض، جو بھی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نوری ناری حضری شجری ہے، کوئی پیغمبر پیر فقیر ہے، کوئی مقرب، کوئی محبوب، کوئی قریبی دوست، کوئی اچکا، کوئی دانا، کوئی نادان، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی بیگانا، کوئی لگانا، جو بھی کائنات کے اندر آسمان و زمین کے درمیان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی ہے گا کلو، کہنا کیا اللہ اللہ، اس کل نے کل ہی کر کے رکھ دی، کلو جو بھی ہے من فی السماوات والارض، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان میں جو بھی رہتے ہیں، اور کون رہتے ہیں؟ من، کون؟ من، یہ چھوٹے موٹے نہیں، من ہے، زبیر اقول، فرشتے، پیغمبر، اولیاء، مقرب دوست، محبوب خدا کے، کل جو بھی ہے آسمان کے اندر یا زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان، کل من فی السماوات والارض، جو بھی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نوری ناری حضری شجری ہے، کوئی پیغمبر پیر فقیر ہے، کوئی مقرب، کوئی محبوب، کوئی قریبی دوست، کوئی اچکا، کوئی دانا، کوئی نادان، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی بیگانا، کوئی لگانا، جو بھی کائنات کے اندر آسمان و زمین کے درمیان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی ہے گا کلو، کہنا کیا اللہ اللہ، اس کل نے کل کر کے رکھ دی، کلو جو بھی ہے من فی السماوات والارض، آسمان کے اندر، زمین کے اندر، آسمان و زمین کے درمیان میں جو بھی رہتے ہیں، اور کون رہتے ہیں؟ من، کون؟ من، یہ چھوٹے موٹے نہیں، من ہے، زبیر اقول، فرشتے، پیغمبر، اولیاء، مقرب دوست، محبوب خدا کے، پیر فقیر، جن کو تم لوگ مرحوم کہا کرتے ہو، پوچھتے ہیں، اللہ کے رشتے ہیں، جن کی نیکوں میں نیک ہوتی ہے، جو شاید آج سے بھی دے دیا کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو بھی آئے گا ہاتھ جوڑ کے آئے گا اللہ کے دربار میں، انہیں اپنے آپ کو کانپتا ہوا پائے گا، پھسلا ہوا آئے گا، بالکل بندھا ہوا آئے گا، اللہ کی بے نیازی کے جلال کے کارو غضب کے تمغے کے اندر اپنے آپ کو جکڑا ہوا لائے گا، عبدا، عبد کہتے ہیں العبد من لا یملک شیئا، بندہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کے اس بال پہ بھی قبضہ کوئی نہ رکھنا چاہتا ہو، نہ رکھ سکتا ہو، جب تک بال سیاہ رہ جائے اس کو سفید کرنے کی طاقت نہ ہو، جب سفید آ جائے اس کو سیاہ کرنے کی طاقت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بندہ عربی زبان میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کالی کرو، گوری کرو، سیدھی کرو، الٹی کرو، سمجھ آنے والی کرو، نہ سمجھ آنے والی کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا وہ ایک حال میں آئے گا، سردار بن کے نہیں آئے گا، اور اکڑ جکڑ کے نہیں آئے گا، تمہیں بہت لگا کے نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا عبدا 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 عبدا، ہر کوئی کہے گا رب سلم، اللہ مجھے بچا، دوسروں کے لیے تیری مرضی ہے، اور یہ نازا اور خرامہ ہے اپنے پیر صاحب کے پھوکے پھوکے پہ اللہ، یہاں تو اللہ کے پاس پیغمبر کے متعلق بھی اللہ پاک نے تصریح کے ساتھ فرما دیا، ایک رشتہ ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے گا، وہ رشتہ ہے ایمان کا، اور اس کے بغیر اور کوئی رشتہ پیغمبر کے ساتھ باندھا ہوا کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اسی مرحلے پہ آ کے خداوند قدوس کی رحمت بھی ہوگی، اللہ کی برکت بھی ہوگی، اللہ کے انوار بھی آئیں گے، اللہ کے اعلان بھی آئیں گے، اللہ کے عنوان بھی آئیں گے، اللہ کے جلال بھی برسیں گے، اللہ کے جمال بھی برسیں گے، اللہ کے کمالات کے تصورات بھی ہوگی، خدا کی بخشش مغفرت کی موسلادھار دھماکہ بارش بھی
ہوگی، سب کچھ ہوگا تو ایمان کی دولت. اگر محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان کی نسبت اور کرنٹ نہیں ہے تو کچھ بھی کرنے نہیں ہے. سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دل قیامت کی خوشیوں کو اپنے دل اور گود میں لینے اور سنبھالنے کے لیے یہ اہم بات ہے کہ اپنے دل کے اندر بندہ ایمان کی قوت پیدا کرے. اللہ اور بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کل، پہلا بھی کون تھا نا ان کلو، اب دوسرا کون سنو. کل اس لیے کہا ہے کہ کہیں سے کوئی سر نہ چھوڑا جائے. کل کلو کلو ان کل من فی السماوات والارض، کل کے کل جو آسمان و زمین کے درمیان. اب دوسرا کل لاتا ہے اور کیا کہتے ہیں کل آتی ہے یوم القیامت فردا. کلہم جو بھی آئے گا میرے دربار میں وہ جماعت کی شکل میں نہیں آئے گا. کیسے آئے گا؟ فردا، اکیلا اکیلا، اکیلے اکیلے ہو کے. دنیا والے تیر کہیں ہو گئے، غوث بہاولت کہیں ہوگا اور یہ کہیں دھکے لے رہا ہوگا. اب تو کہتا ہے بہاولت دے رہا، اب تو تھک تھکا تو کام ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے. اللہ سماتے آپ ہی یوم القیامت فردا، فردا فرد 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 ہی فرد، اکیلا. خبردار مت کے ایک دوسرے کے ساتھ چلے نہیں، اکیلے اکیلے. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ پہلے دن اکیلے اکیلے پیدا ہوئے تھے، اکیلے اکیلے مکانوں والے، اکیلے اکیلے نسبت والے. اللہ پاک فرماتے ہیں ساری نسبتیں توڑ دی جائیں گی اور ایک نسبت رہے گی تو ایمان کی. اس کا مزہ یہ ہوگا کہ جھنڈا محمد کریم کے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کی چھاؤں کے نیچے وہی لوگ جائیں گے جن کی نسبت محمد کے ساتھ ایمان اسلیت کی ہوگی اور کچھ بھی حاصل نہیں. تیسرا قول بھی دیکھ لو کل فلاں بات ہے. داخری پیغمبر آئیں گے تو بے بس ہو کے، ولی آئیں گے تو بے بس ہو کے، غوث کتب ابدال آئیں گے تو بے بس ہو کر. کوئی اپنا سینہ تر کے نہیں آئے گا، کوئی سیدھے چل کے نہیں آئے گا. جو بھی آئے گا داخری اتنے نیچے اور جھکے ہو کے چلیں گے کہ ان کو ان کے سروں پہ ہاتھ ڈالنے والا اتنا بھی نہیں سوچے گا کہ اپنے سر کو اٹھا کے میرے ہاتھ سے ٹکرا جائیں گے. ہر پیغمبر ہے تو نیچے ہو کے چل رہا ہے، بلی ہے تو بالکل نیچی نگاہ رکھ کے چل رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں داخری. داخل کا مانا عربی زبان میں تو ذلت ہوتا ہے، پستی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے. مانا محاورے والا کہہ رہا ہوں جو بھی آئے گا اللہ پاک کے دربار میں داخری بے بس ہو کے آئے گا، کسی کا بس نہ چلے گا. پھر رشتہ ہوئی ایک باقی رہے گا، کون سا؟ بولے سابق بولے. ایمان بھی اکیلا نہ، اکیلے ایمان کا بھی سہارا کوئی نہیں ہوگا. آمنو معہ، ایمان کا رشتہ بھی وہ جیسا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے کون سا ایمان پیش کیا ہے مخلوقات کے سامنے، تو خدا جانے آپ برداشت کریں بھی یا نہ. بہرحال بتلانا تو مقصود ہے نا. ضرور رشتے دوسرے سارے ٹوٹ جائیں گے بھائی. اور سنو اتنی زبردست شدت کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا، کہتے ہیں فاطمہ اے میری فاطمہ بیٹی، انت بزرگ، میرے جگر کا لوتھڑا، میرے خون کا لوتھڑا، مجھے تو اتنی محبوبہ اور پیاری ہے کہ اللہ تیرے لیے سپیشل طور پہ اللہ پاک تیرے حیا کا دامن صفا کرنے کے لیے، صفا رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے مستقل طور پہ
ضرور مہیا کر کے دے دوں گا. یہاں دنیا پہ رہ کے دنیا کے سازو سامان تو ضرورت کے وقت مانگ سکتی ہو, مگر میں اللہ پاک کی قدم کھا کے کہتا ہوں میری فاطمہ دل قیامت کی اگر تم پکڑی گئی اللہ کے دربار میں چوٹی کے سر کے برابر کی میں تیرے کام نہیں آ سکوں. ایک ہفتے کے 30ویں حصے تک بھی تیرے کام نہیں آؤ گا اگر اللہ پاک تجھ کے ناراض ہو گیا. ہاں دنیا کا معاملہ الگ ہے, وہاں ایسی خوشی چاہیے جس کے بعد غمی نہ ہو, ایسی خوشی تلاش کرنا ہو تو پھر پیغمبر کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے, اور پیغمبر کے ساتھ اور رشتہ بھی قابل قبول نہیں. رشتہ ہو تو صرف ایمان کا رشتہ ہو, جیسا رشتہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے خدا کے ساتھ جاتا ہے ایسے رشتہ ایمان کا. اگر امت کا مضبوط ہو گیا تو پھر خوشی ایسی نصیب ہوگی کہ خوشی بے نظیر بے زبان لاسوال خوشی نصیب ہے. اللہ اور کوئی ناز نخرا نہیں رہے گا. یہ حضرت والا سب دل قیامت کے حضرتوں والوں سے بھی اللہ پاک پوچھیں گے کہاں ہے اینما کنتم تدعون من دون اللہ, اینما کنتم تدعون من دون اللہ, وہ کہاں ہے. اللہ اللہ کلو سے لگ گیا تو اور پھر اللہ پاک سمجھے اور بھوٹے کہاں ہے اینما کنتم تدعون من دون اللہ, وہ کہاں ہے جن کو تم شور پکار کے ذریعے بلایا کرتے تھے, وہ کہاں ہے. اینا کہاں ہے کہاں ہے کہاں, بولو بولو کہاں ہے. اینما کنتم, ایمان کے بغیر دوسرے رشتے کے سہارے پہ چلنے والے اللہ پاک کے پاس پیغمبر کے ایمان کا رشتہ توڑ کے غیر اللہ کے سہارے پہ دوڑنے والے کتوں اور دنیا کے بندوں اور دنیا کی ہرسوہا کے پیچھے اللہ پاک کے پیغمبر کی مضبوط رسی کو کچلنے والوں اینما کنتم, وہ کہاں ہے جن کے سہارے پہ تم زندگی گزارا کرتے تھے, جن کے نام کی سڑکیں اور کنڈے, جس کے نام کے صندوقے, جس کے نام کی گیاری, جس کے نام کے بکرے چھترے, جس کے نام کی میاں وہ عورتیں سواریاں لگاتے تھے, ملنگ سنگ میلے ننگ کنجریاں لگاتے تھے. کہاں ہے وہ, جلدی بلاؤ اپنے باپوں کو, کہاں گیا وہ. کہتے کہ ذلوا اللہ, اللہ جی آج تو ہمارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں. ذلوا کہو نا, ذلوا اللہ, وہ تو کوئی نہیں ہمارے پاس. نہ حضرت غوث باول کہیں نظر آتے. آج تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا موجود ہے کیا تھا لگتا ہمارے سامنے تو آج نہیں گزرے گی, ہم نے دیکھا اللہ پاک بنا دے جاننا بینہم میں دیکھا, میں ایک دیوار اپنی قدرت کی کھڑی کر دوں گا کہ ایک کی پلیت نگاہیں میرے پاک بندوں کے چہروں پہ پڑ بھی نہ سکے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ, کہیں گے کہ ذلوا اللہ, اللہ آج تو وہ ہم سے کہیں کھڑک گئے, بھاگ گئے, گم ہو گئے, ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ پاک سے بڑھ کے نہیں بنا پھرتے آئے تو صحیح. وہ بلائیں گے, بلانے کے باوجود وہ جواب. اللہ پاک فرمائے گا دنیا میں تو مردوں کے جواب کے انتظار میں تم رہتے تھے ہو بتان جہان کے, یہاں تو وہ زندے موجود ہے, تمہاری سن نہیں سکتے اور جواب نہیں دے سکتے. تم تو بے ایمان کہیں کے کہتے تھے کہ مردے سن لیتے ہیں, یہاں تو زندے بھی ہیں مگر نہ سن سکتے ہیں نہ تمہاری بات کا جواب دینے کی طاقت ہے. کہاں گئی وہ تمہارا ڈھونگ رچایا ہوا کہ مردے بھی سنتے. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم, اللہ پاک فرمائیں گے کیوں نہیں سنیں گے. جعلنا بینہم موت کا, میں ایک پردہ لٹکا دوں گا, میں ایک آر کھڑی کر دوں گا, میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا. اور جب وہ دنیا کے پاس قیامت کے میدان میں دیوار کھڑی کر دے اللہ پاک, زندے نہیں سن سکتے تو یہاں 7-8 گز زمین کے پردے کے نیچے وہ بھی مردہ کیسے بات سن سکتا ہے. آنے دوستو کو خزانہ بنا کے رکھنا چاہتے. اچھا لکھنا بھی ہے پنجابی سیخ پاتی. اچھا
سمجھ رہے ہو نا بھائی بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب آپ کھڑا کرو جن کو سمجھ نہیں آ رہا. جو بھی آئے گا بے مس ہو کے آئے گا اللہ کے دربار میں, کسی کا کوئی مس نہیں چلتا ہوگا. اللہ اللہ یہ بیچارے زندگی میں حضرت صاحب دے سہارے تھے. اللہ حضری صاحب سے, راؤ صاحب سے, بٹ صاحب سے, باؤ صاحب سے, بٹ صاحب سے, جٹ صاحب سے, بٹو صاحب سے, انہوں نے پہلے سب منظور کٹھے ہوئے تو کیا تھا. اللہ ایک بار واپس جان دے نا, ایک بار ایک مرتبہ سنو واپس جان دے تو دیکھیے کہ کوئی ذرا برابر کوئی کمی رہ گئی تو سارا مکالا کر سکے. اور اصل جتوں ٹوٹے پھٹے بات سارے پیروں پہ ٹاٹیاں لگا کے ٹھیک ٹھاک بالکل ناٹے پھوٹے سارے بریک کچے ہوئے تو تیرے دربار پیش ہو. ایک بار سمجھ جا اللہ پاک نے پھر دیکھے 100 ہسن کی بات نہیں ہون کی بات بھائی جب خدا کی طرف لفظ والا 100 اس کو ود کے کوئی غمی کا ہی نہیں. اس غمی کے بعد کوئی خوشی, غمی ایسی غمی جس کے بعد کوئی خوشی نہ ہو وہ قیامت والی خوشی, ایسی خوشی جس کے بعد غمی نہ ہو وہ قیامت والی غمی. تو ایمان کا رشتہ پیغمبر نال نہیں کھیا تو خوشی تو سارے رشتے ناتا ختم ہو گیا, مگر محمد رسول اللہ ایمان کا رشتہ کھٹن تو ٹوٹن وچ نہیں. اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرما دیں جدو جہنم دے اندر جہنمی چلے گئے تو کی کہے ربنا امتنا سنتين فأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ربنا اے مالک ساڈے کون کہہ رہے ہیں جہنمی دنیا سے کیا ہے اے خواجہ اور کی پہ ربنا کون ہے دیکھو قیامت بتاتی دیکھو سارے بھول گئے چھوٹے بڑے کالے بڑے سارے کچے کھلے بھول گئے نکلے پچھلے نکلے بھول گئے سارے زندگی دے اندر بڑا کمال کیا کہ 7 روپیہ دے اس اللہ پاک ایک نے کیوں بنائے لکھ بریلیاں حدیثہ دے ٹکانیاں دے مرزیاں دے جنہیں پارٹیاں دنیا کے کئی پارٹیاں ایسے جنہیں جیندے ہونا تو جیندے اکا ہوتے کبھی گلی دے تو جب مر جائے تو ہوں 2.25 لاکھ روپے پہنچے ہوئے میں آیا جیندیاں کھ کا بھی نہیں تو میں لکھ بھی ٹپ گیا پچھلے سال کبھی تو لکھ کا رہا تو ہوں میں گیا 2.5 لاکھ تک پہنچ گیا میں اللہ اللہ ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين اے رب ساڈیا اچھا اور کسی بھی آواز نہیں مار رہے نہیں سڈ مار رہے نہیں بلا رہے اگے تک بڑے بڑے خاجیاں بادیاں پڑنانیاں بڑے بڑے سڈ مارے اج سارے سڈ جتنے بھول گئے اللہ پاک کوئی جتنے وپار بھی کر اللہ ربنا اج مسئلہ من رہے ہیں اللہ پاک کہڑا مسئلہ امتنا سنتين وأحييتنا سنتين دو موتاں تو دتیاں تے دو زندگیاں دو ایک باری اصا اپنی ماں باپ دے سلبا دے ہاسے تو موت جب ہاسے کی کوئی چیز نہ اس تو چل کے تے دنیا تے زندہ ہوئے ایک موت تے ایک حیات آ گئی پھر دنیا دی زندگی میں موت آئی ایک دوئی موت آ گئی پھر اج تو سانو زندہ کیتا ہے ایک دوجی حیات آ گئی
اصا مننے آج کے دو موتاں تے دو حیاتاں تے سانو دتیاں اگے تے اسی کوئی نہیں سا منتے اگے تے کہندے سا کہ موت سوت کوئی نہیں سی حضرت صاحب ہوری تے کتب تارے وچ راندے ہن کتنے راندے ہن یہ جائے نہیں یہ کون ہے نا یہ جائے نہیں تے آئے جائے نہیں تے کیا ہے اے میرا اللہ پاک اج منیا جو بھی کوئی کائنات چاہے انسانوں وچ وہ پہلے موت دا منہ دیکھے پہلے نیت تے پھر ہست پھر نیت تے پھر ہست دو موتاں تے دو حیاتاں اگے تے اسی کوئی نہیں سا منتے ہوں اگے کہتے سن نہیں جی سب تو پہلے حضرت صاحب اس کتب تارے رچ رہے پہلے ایک منیا تو دہاڑوں کے بعد اچھا پورے 5 ٹن راندے رہ گئے یہ کہتے رہے ہور بھی اصل ٹھکوسلے تے ٹھکوج جوڑ کے آخر رہے یہ دنیا ٹوٹے ویخ لٹا کے تر جاتے اسی سمجھنے مر گئے تے حضرت صاحب تے برقع وٹا کے چوبے چوبے تکتے رہ جاندے مردے مردے کوئی نہیں ور تے جاندے پر مر نہیں جاندے قبراں دے اللہ اج پتہ لگا ہے سیدھی گل کریے نا موت کے بعد حیاتی ہے اج ہی دتی سے اگے مرن تو پیچھے حیاتی موت موت ہی رہی ہے حیاتی حیاتی رہی ہے زندگی کے اندر موت نہیں آئی تو موت کے زندگی نہیں آئی جی شاید نام زندگی ہے وہ زندگی ہے جہاں نام موت ہے وہ نام موت ہے اج بن گیا اج اپنے کرتوتوں من گیا اپنے گناہ من گیا اج سانو پتہ لگ گیا کہ تینوں چھڈ کے کسی ہور دی سورو پکار جہنم چ لے جاندی ہے تینوں چھڈ کے تو کسی اللہ دے پیغمبر نوں چھڈ کے تے ہور کسی دی راہبری قبول کرن نال سیدھا جہنم دا رستہ بندا ہے اللہ پاک تیری رضا نہیں چھوڑنی چاہیے تے تیرے پیغمبر دی راہ نہیں چھوڑنی چاہیے اج پتہ لگ گیا سانو حلیلا خروج من سبیل سانو جہنم وچوں نکلن دا کوئی رستہ دس کوئی پنچرو دس کوئی تجویز ایسی دس جہد نال جہنم دا عذاب سارے کو ٹھنڈا مٹھا ہونے یا عذاب سوکھا دور ہونے تو یا اسی عذاب تو حلیلا خروج من سبیل اچھا اللہ پاک پتہ کی جواب دے ان کنتم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون او بلا یاد کرو جب تمہیں اساں اپنے محمد دے رشتے ول بلاندے سا کی سی رشتہ محمد رسول اللہ دا اذ تدعون الى الایمان اصا تمہیں ایمان وال بلاندے سا دعوت دین والے آندے رہے تے گھراں دے اندر تے گلیاں دے اندر تے مسجداں دے اندر تے محلے دے اندر دعوت دین والے ایمان دی آندے رہے تانوں سجن والے سد مار دے رہے تے سد نہیں مار رہا ہے ایمان فتکفرون انہیں ایمان دی دعوت دیتی کہ تساں تکفرون تساں سیدھا سیدھا بالکل مل مکر گئے انکار کر دیتا تے اج تے دنیا کے اندر ایمان دی دولت کم آئی جب تے کول ایمان دی دولت کوئی نہیں تے تے چھٹن دیا چھبیلاں بھی تھے حلیلا خروج من چھبیل دنیا تو کہتے تھے یہ بابے عباس دی چھبیل یہ بابے اورنگ شاہی دی چھبیل امام پاک دی چھبیل نانے عباس دی چھبیل اللہ فرماتا ہے چھبیلا چھبیلا تو کوئی نہیں تو چھبیل کہ چھبیل بھی کہتے واسطے تو کوئی نہیں کیوں چھبیل کم دینا محمد پاک کا وہ تے کول ہے کوئی اور کھلا تے ہیٹ ہی اتنے ہی اور کوئی تا انعام نہیں اج بھی ہمیں تو بچ گیا تو وہ بچ گیا جی کول رشتہ میرے محمد کا ہے محمد کا رشتہ ایمان والا ایمان دی ساری کوٹھی تو سار چھڈیے دل تے ایمان دا بوٹے دا ذرہ نہیں رہ گیا ایمان ہوگا میرے محمد کی نبوت کا نشان ہوگا تو چھٹکارا ہوگا کیونکہ میرے پیغمبر نال ایمان کا رشتہ تا کوئی نہیں ملیا سوا روڑ کھان دے اور تے نصیب اچھا وہ کہڑا ایمان سی جی دعوت دے رہ گئے دین والے اللہ پاک وہی فرمانا ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ
وحده ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. اے جڑا ایمان جس ایمان دی دعوت تہاڈے پاس پہنچدی رہی میرے بندے ایمان دی دعوت لے کے آندے رہے وہ کیڑی دعوت اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم جڑے کوئی آخر والا کہندا سی انہاں دعی اللہ وحدہ مشکل کشا وحدہ آکھو مشکل کشا وحدہ حاجت روا وحدہ غائب دان وحدہ حاضر ناظر وحدہ چھوٹے بڑے دی سیر پکار سننے والا وحدہ اللہ وحدہ جڑے وحدہ آخیا جاتا کفر تم تسا سنگر جاندے ہے کفر تم وچے وچے جی دانا زمین کے سنگر جاتا ہے تو سپ جی کود لائن لگتا ہے تو سنگر جانا انڈیا اللہ جی چھڑا کوئی ایسی رکھتا کہ اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ صاحب دان چھوٹی بڑی چیز دی دنیا دی رکھوالی کرنے والا اللہ پاک انج تو کوئی آدھار آتا تو تصے ناراض کوئی نہ آؤں مگر جی ایمان دی دعوت آتی تو ایمان دی دعوت کیوں جاگ تو کیا لیا ایمان دی دعوت دینا کوئی تو کیوں کر کے دینا اللہ آخیا جانا کلے مشکل کشا حاجت وحدہ غائب دان وحدہ اتے گھٹے دلیر دا مستحق وحدہ شیر پکار دا مستحق وحدہ سارے دکھی سکھی دا انتظام کر والا وحدہ جب وحدہ بھی قید لگ جاندی ہے تک کفر تو جھرک جاندے ہے کفر تو لفڑا لہن لگا سگڑے لگا کڑے تو سڑے لگا کہ فتیا نہ سو سارے ہاتھیں لگا سو تھا پورے کا پورا یہ چورا چورا کر دیا گے یہ کیڈا نکلیا خوشک لیا وہاں بول صرف اللہ ہی کلے کا نام لینا تو کسی پیرا فکیرا کا نام لینا پلیت پلیت بڑی گل سے بکواس کریں دیا کفر تو فالحکم للہ العلی الکبیر. اب پتہ لگے گا اج ساری حکومت سارے فیصلے جڑے ہو رہے یہ کہیں بس للہ اج فیصلے کہیں العلی الکبیر ہو رہے اللہ کے ہاتھ کے اندر اللہ بھی وہ علی کبیر یہ دیا بلند جی تھوڑی کا پیر دا جتوں تک کسی پیر دیا تو کچھ دے نہیں الکبیر یہ دیا جو بن کے چورا چکرے تو کوئی چور چرا کر سکتا نہیں. اللہ انہیں ایمان کی دعوت تمہیں جب دیتی جاتی ہے وہ مچھا لا یار شاباش مچھا لیا رال ضرور یہ کیا ہے رہا اشارے کے بہ گئی اپنے منہ سے کتلیاں نہ تو محبوب بھی بڑے لگتے ہیں چھالے مرد کی علامت ہے سمجھے یہ بچارے سستی جی کرتے ہیں پنڈا ان سڑ جانا جی مشرق قرآن سڑ کے سڑ جائے اللہ کم کرنے والے کئی اگر مچھا والے جو بندے سڑ بڑھ کے رہتے کلا کون جی آخیا جاتا کلا کی شاید ہر دی سننے والا کلا وحدہ کلا وحدہ کلا وہ کلا اللہ مشرق میں تمار کلا جڑا اللہ نے چھڈ کے خیر ایمان کا رشتہ بن گیا تو ساری خیر کلا اللہ پاک فرمانا ہے عباد مگر جڑے ویلے آخیا جانا ہر دیا پوریا کرنے والا کلا کلا ہر چھوٹے بڑے کی سوچ پوچھ
ٹکرے چھترے دے لائن کا مستحق کلا، ہر چھوٹے بڑے کی سو پکار سن کے روزی کا انتظام کرنے والا کلا، ہر اپنے پرائے میں روزی دین والا کلا، اپنے دشمن سے سجن کی روزی دے ہی مقام سے لاچار کا ذمہ وار کلا، جہے کلے کا نام چاہیے کفرتم اللہ پاک یہ پا رہا ہے نا دوسرے کو کفرتم اس ویلے تصا دب لے آئے جی بنتی ہے اگ دے اتنے آ کے پانی کی مشقت پلٹ دے جی اپنے آلو بحال ہو جاتا ہے جی اپنے دانے نو زمین کے تلے دب دینا ہے کہ اس ویلے جت نہیں کافر ہے جت کاشتکار ہوتا دانا اپنا زمین دے لکا دینا ہے اللہ اللہ کافر کا من ہوتا چھپاوا لغت بھی کافر کا من ہے شریعت کوئی اللہ کلے کا نام سنے تو کفر کفر تم ذرا کو تم اپنا آپ بتا دو جی اللہ پاک اکیلے کا ذکر ہوتا تو برداشت کوئی نہ کر سکتے رکھ دہی یش رکھ دہی اگے کہائی کلا ہو نہ رلاؤ یشرک بھی ہر کسی کی سننے والا کہے پر ملتان والا بھی سننے والا وہ بھی ہے بہاول حق دیے دیا تو پتر دینا تو اے ہے پر ہیٹو منتا کر کے تو لائے دون والے اے ہیں سارے بڑے بڑے کام سے کریں گا اے ہے پر جتنے تیری گمبر سے چکر میں چالیں گے اتنے حضرت صاحب بھی تھوڑے تھوڑے ٹھکرا لا لیں گے وڈے ٹھکاؤ اللہ دے چھوٹے ٹھکرے دے جی نال کے دوے نو بھی رلا چھڑی رہا اس نے تو مینوں آمنت باللہ والملائکۃ اور بڑا ایمان دا اللہ بڑا لاکھ لانا تو کر دے ایمان ہے ان کا ایمان کا پورا کی کرے دے یاد مان ایمان تو یہ تھی کہ جی سائڈ پہ اللہ کی شخصیت کسی کا مقام ہے اسی اصل ایمان ایمان میرا محمد لائے کے آیا ہے کہ میں قانون بنایا ہے جہاں بندے کا رشتہ میرے محمد نال نہ جڑیا وہ بخار کٹ کٹ کے رکھ دیا گا رشتہ جڑیا تو جڑیا ایمان کا ہوگے رنگ کا کالا کا لوٹا ہوگے حوث کے علاقے کا زبان کا ٹکڑا اکھی کا چننا مگر رشتہ ایمان کا جڑ گیا میرے محمد نال تو کھجورا حنین کے مارے کے آج محلہ تک پہنچا گیا تو یہ کا رشتہ ایمان کا نہیں جڑیا تو بھاوے حضرت چاچا صاحب ہے تو بھاوے کوئی ہے اللہ پاک کے دربار کے رسول پیدا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ کہ جنہوں نے رشتہ اللہ کے پاک پیغمبر نال ایمان کا نصیب ہو گیا انہوں کا حال کیا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم جن قیامت دے چل سن تے نور نہ دے اگے نور نہ دے سجے ہر پاسے نور دی جھمکارا اللہ پاک انہوں نے اندھیرے کے نزدیک بھی نہیں جان دے گا جب بیشت بری ان دے باہر بائے جب میدان حشر کے اندر کٹھے ہوئے اللہ پاک فرمان کے سلام ہوئے علیکم طبتم فادخلوها خالدین جاؤ آج تمہارا حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا تمہارے دل کے اندر ایمان کا نشان کو موجود ہے میرے محمد رسول اللہ کے ساتھ رشتہ موجود ہے سارے رشتے تو آج ٹوٹ سکتے ہیں مگر ایمان کا رشتہ وہ نہیں ٹوٹ سکتا ایمان کا رشتہ بھی اور ساتھ محمد رسول اللہ کی راہبری کے ایمان کا رشتہ بھی اس لیے حساب کتاب نہیں ہوگا جاؤ سب کھلوا خالدین بیت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تمہاری آمد سے بھی پہلے اس لیے تم وہاں چلے جاؤ یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک اس لیے یہ بھی بات ٹھیک ہے بھائی یہ تو وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں سورۃ حجرات کے اندر سورۃ حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا یا الذین آمنو آخ کے تا اگے احکام اللہ پاک نے ذکر فرمایا سورۃ حجرات میں پہلے شرط لگائیے کہ یا الذین سورۃ حجرات میں چونکہ محمد رسول اللہ کے آداب کے قوانین اللہ پاک نے ذکر کیتے اس وقت اس کو پچھلی سورت میں اللہ نے صحابہ کرام کی بخشش دیا چٹھیاں تو سندا نازل کی سورت حجرات میں اللہ نے محمد رسول اللہ کے ادب کے قانون نازل فرمائے صحابہ کرام نے دسیا کہ پچھلی سورت میں تمہیں چٹھیاں تو سندا دیتی مگر نہ سندا دیتے نہ جا کے خرامہ ہو کے
کہ کبھی توہین تو بے ادبی کر بیٹھے میرے محمد رسول اللہ بھی خبردار انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر میرے پیغمبر کریم کے حق اندر کوئی بے ادبی ہو گئی تو یہ کبھی معافی کا گنجائش نہیں ہوگی کہ سج ماریا کیسے یا ایھا الذین آمنوا جہاں بندہ محمد رسول اللہ کے نال ایمان کے رشتے میں منسلک ہو جائے اس کے منہ تو نہیں جڑتی کہ پھر وہ بے ادبی بھی کرے محمد رسول اللہ کی. یہ وجہ ہے کہ جنہ صحابہ کرام نے صحابہ بڑے محمد رسول اللہ کے ایمان لے آیا انہوں نے ایک وال کے برابر بھی محمد پاک کی بے ادبی نہیں ہو سکی. کیوں؟ ایمان جب آتا ایمان کا رشتہ تو پیغمبر کی بے ادبی ہو سکتی نہیں. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.